اللہ وبرکاتہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم مکرم سامعین، حاضرین، عمائدین علاقہ، منتظمین، علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ محمد شفیق احمد مصطفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسوہ رسول کے مبارک عنوان کے ساتھ آج کی یہ خوبصورت مجلس انعقاد پذیر ہوئی۔ اللہ جل شانہ اس کے منتظمین کو، داعین کو اور شرکاء کو، معاونین کو اپنی جناب سے بہتر اجر، صلہ اور جزا عطا کرے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت عنوان دیا گیا۔ اسوہ اور سیرت یہ مترادفات ہیں، اور جب ہم اسوہ کا لفظ بولتے ہیں یا سیرت کا لفظ بولتے ہیں تو ذہن سیرت النبی، اسوہ رسول کی طرف ہی منتقل ہوتا ہے۔ سیرت، اسوہ یہ ہمارے لیے خضر راہ ہے، ہمارے سیکھنے کے لیے، ہماری عملی زندگی کی خوبصورتی کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمارے سامنے ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت رکھی ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیں کہ سیرت کسی بھی شخص کی اصلی اور حقیقی حالت کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گاہک سے ہنس کے بات کر رہا ہے تو اس سے یہ رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ وہ خوش مزاج ہے، اس لیے کہ یہ اس کی کاروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ اصلی حالت اور حقیقی حالت، پہلے تو میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا اسوہ کا بھی اور سیرت کا بھی۔ جب فرعون نے نجومی اور جادوگر بلائے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں رسیاں جو تھیں ان کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئے اور لہرانے لگے، تو کہا کہ اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دیجئے۔ تو جب آپ نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور پھینکی ہوئی ساری رسیوں کو نگل گیا، اور پھر جب ان کا کام تمام ہوا اور جو جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا اس کی خوب درگت بنی، تو کہا کہ اب اس عصا کو اٹھا لیجیے۔ وہاں جو لفظ قرآن نے بیان کیے سنعیدھا سیرتھا الاولی،
اب آپ اس عصا کو اٹھائیے، ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹا رہے ہیں، اور اس کی اصلی حالت عصا تھا، اور وہ اس کی حیت مقلوبہ جو تھی وہ سانپ کی تھی۔ تو کہا سنعیدھا سیرتھا الاولی، تو سیرت کسی کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے۔ تو اصلی حالت انسان کی بے تکلف دوستوں کے سامنے ہوتی ہے، اور اگر آپ اس سے بھی اصلی حالت دیکھنا چاہیں کسی شخص کی، تو وہ اس کے اہل خانہ کے سامنے ہوتی ہے، بالخصوص زوجہ کے سامنے انسان کی اصلی حالت ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت سمجھنے کے لیے اگر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں تو وہ برجستہ ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ حضور کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ قرآن کی تھیوری کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو حضور کی سیرت طیبہ ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کے 6 جلی عنوان بیان کرتی ہیں۔ وہ جب پہلی وحی حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، بخاری میں آپ کتاب الوحی ہے، باب بدء الوحی ہے، یہ ساری تفصیلات آپ دیکھیں تو اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن تو اگر پتھروں پہ بھی اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن پھر بھی ایک کیفیت تھی جو حضور پہ گزری، اور آپ آئے اور گھر میں آ کے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اور پھر حضور نے کہا کہ مجھے اندیشہ جاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں جو لفظ ام المومنین نے بیان کیے وہ سنیے، اور یہ برجستہ کہے ہیں۔ بعض اوقات کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا ہے تو انسان لفظوں کی ترتیب پہلے سے دیتا ہے اور پھر کچھ اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے، لیکن برجستہ جو کہا جائے وہ کسی کے وصف نمایاں کے بارے میں ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو ام المومنین نے کہا، جب حضور نے فرمایا مجھے سردی کا احساس ہے اور چادر اڑا دو، اور اپنی کیفیت ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ قسم کر کے کہا کلا واللہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ کی میں قسم کر کے کہتی ہوں، آپ کا رب آپ کو لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی کیفیت نہیں آئے گی جو آپ کی شان کے لائق نہ ہو۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ یہ حضور کا پہلا وصف ہے۔ انسان جب معاشرتی طور پہ پھیلنے لگتا ہے تو پہلا دائرہ اس کی رشتہ داریوں کا آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے پھیلتا ہے، پھر معاشرہ، اور پھر اس کے اقتصادی تعلقات، معاشرتی تعلقات، سیاسی زندگی۔ تو سب سے پہلا وصف حضور علیہ السلام کا ام المومنین نے جو بیان کیا، اور آپ کی 15 برس عمر حضور کے ساتھ گزر چکی تھی، یعنی ابھی یہ نہیں ہے کہ شادی ہوئی ہے اور 1-2 ماہ کے بعد وہ ایک تجزیہ دے رہی ہیں، بلکہ 15 برس کا طویل عرصہ حضور کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ گزار چکی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ المکرمہ کی متمول، متین، سنجیدہ اور انتہائی دانش مند خاتون تھی۔ تو انہوں نے حضور کے بارے میں جو کہا، یہ حضور کی سیرت کے نمایاں پہلو ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ مضمون اس طرح اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، بلکہ اس نیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اعمال اور یہ رویے اور سیرت کے یہ رنگ ہماری طباع کے اندر پیدا ہوں، اور ہم اپنے آقا و مولا سے پیار کرتے ہیں تو ہمارا پیار صرف نوک زباں پہ نہ ہو، ہمارا
پیار صرف تڑپتے ہوئے نعروں میں ہی نہ رہ جائے، ہمارا پیار صرف ہماری وضاقتہ اور لباس میں ہی نہ رہ جائے، ہمارا پیار ہمارے رویوں کے اندر بھی اتر جائے، اور ہمارا انداز حیات ایسا ہو کہ کوئی دور سے ہمیں دیکھے تو کہے کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ تو کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ سب سے پہلا حضور کا وصف جو ام المومنین نے بیان فرمایا کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ متشدد عدم برداشت کا شکار، حسد، بغض اور نفرتوں سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، اور آپ سے حسد، بغض اور نفرت اور دیگر اس طرح کا برا تعلق رکھنے والے آپ کے قریبی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حسد باہر سری لنکا سے لوگ آ کے تو نہیں کریں گے، سب سے پہلے آپ سے حسد وہ کریں گے جو آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی ہیں۔ اور پھر جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے قریبی لوگ میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو اس کو دکھ بھی ہوتا ہے اور رد عمل بھی شدید ہوتا ہے کہ یار میں تو ان کے لیے ایسا نہیں ہوں اور یہ میرے لیے ایسے کیوں ہیں۔ تو پھر اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں لانا، اور کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہونے دینا جو کہ شریعت بیضا کی اجازت اور مزاج سے ہٹ کے ہو۔ تو ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ آپ اور میں اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں سے متصور بھی ہمارے ہاں نہیں ہے۔ یہ گھر کا کوڑا لا کر کے حضور کے گھر کے سامنے پھینکنا یہ رشتہ داروں کا کام تھا۔ یہ آپ نماز کی حالت میں ہو اور اونٹ کی غلاظت بری اوجری لا کے حضور علیہ السلام کے سر انور پہ ڈال دینا یہ قریبی لوگوں کا کام تھا۔ حضور کے غلاموں کے ساتھ نامناسب رویے یہ قریبی رشتہ داروں کا کام تھا۔ راستے کے اندر کانٹے بچھانا، جاڑیاں جا کے کاٹ کے جنگل سے لانا، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں کانٹے دار جھاڑیاں بچھا دینا رات کے اندھیرے میں کہ صبح اچانک نکلیں گے تو پاؤں میں کانٹے چبھیں گے۔ یہ رشتے میں سکی چچی لگتی تھی ام جمیل۔ گڑھے کھود دینا ان راہوں میں جن راہوں سے حضور نے گزرنا تھا کہ اچانک نکلیں گے اور انہیں پتہ نہیں ہوگا اور اچانک گڑھے میں گر جائیں گے، تو یہ ابو لہب کیا کرتا تھا۔ تو یہ رشتہ داروں کے رویے تھے کتنے سخت اور کتنے نامناسب۔ پھر برادری قریش کے لوگوں نے جو کچھ کیا، لیکن حضور کا رویہ کیا تھا؟ جب فتح مکہ ہوا اور حضور فاتح بن کے مکہ المکرمہ تشریف لائے، 10,000 صحابہ حضور کے ہمراہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شاندار فتح عطا کی، اور یہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور انہیں لگتا تھا گردنیں کٹیں گی، اور اگر کسی وجہ سے ہم کسی رحم کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن کوئی ہو بھی گیا تو کم از کم شہر بدر ضرور کیے جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور یہ سارے جمع تھے، فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، اور ان کے ذہن کی سکرین پر پہنچائے گئے دکھ، بچھائے گئے کانٹے، ڈالی گئی اوجریاں اور کھودے گئے گڑھے، کسے گئے آوازیں، پھینکے گئے کوڑے، اذیتیں، تکلیفیں، مقاومتیں، مخالفتیں، سب کچھ ان کی ذہن کی سکرین پہ چل رہا تھا۔ تو لیکن اس وقت تو جان کے لالے پڑے تھے، تو لجاجت بھرے لہجے میں کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں شہر بدر چاہے کر دیا جائے لیکن جان کی امان مل جائے۔ لیکن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب حضور کی جانب سے یہ جواب آیا کہ میں آج تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟
یہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، تالا کھولتا تھا کسی کو اندر لے کے جانا۔ تو آقا کریم نے ایک دن اسے کہا کہ میرے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو، میں کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ آج حضور فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں تشریف لائے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو لایا گیا، تھر تھر اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ فرمایا لاؤ چابی۔ تو آقا کریم نے تالا کھولا اور کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب سب صحابہ آرزو کر رہے تھے کہ اب یہ کلید برداری کا اعزاز ہمیں مل جائے، لیکن یہ حضور کی مرضی ہے، کس کو دیتے ہیں؟ لیکن دل میں ارماں مچل رہے تھے کہ عثمان بن طلحہ کو تو دوبارہ نہیں ملے گا، لیکن دیکھیے کس کے بھاگ جاگتے ہیں، کس کی قسمت بیدار ہوتی ہے، اور ان کی آنکھوں میں پیاس ہے۔ اور حضور جب تشریف لائے کعبۃ اللہ سے باہر تو ان کی آنکھیں حضور کے چہرہ انور کو تک رہی تھیں اور سوالیہ انداز میں حضور سے کعبۃ اللہ کی کلید برداری کی بھیک مانگ رہی تھی۔ لیکن حضور نے باہر آتے ہوئے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو وہ حاضر تھا۔ حضور نے اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے کہا یہ چابی تجھے میں عنایت کرتا ہوں، قیامت تک تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔ آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے، بعد میں اللہ نے ایمان عطا کر دیا۔ تو بتائیے ان کا سلوک کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، حضور علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے کس طرح حضور کے ساتھ سلوک کیا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذیتیں پہنچائیں یہ کتنی دردناک تھیں۔ دھونی دی جاتی رہی ان کی ناک میں، ہاتھوں میں میخیں ٹھونکی گئیں اور کمر پہ کوڑے برسائے گئے، چکیاں پسوائی گئیں، اور کیا کیا اذیتیں نہیں دیں حضور کے ماننے والوں کو۔ لیکن آقا کریم جب غالب آئے، فاتح بن کے آئے، تو حضور کا رویہ مختلف تھا۔ اللہ اکبر! آج میں اور آپ اپنے آقا و مولا کی سیرت سے یہ سیکھنا ہے، رویہ رشتہ داروں کا کتنا ہی کھردرا کیوں نہ ہو، ان کے لہجے کتنے ہی تلخ اور زہریلے کیوں نہ ہوں، ان کا انداز کتنا ہی ہتک آمیز کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا رویہ اس کے مقابلے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا، تم نے حوصلہ رکھنا ہوگا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ اس اینٹ کو پکڑ کے سائیڈ پہ رکھ کے اس کو اٹھا کے وہی اینٹ بھی واپس نہیں مارنی، اور اچھے رویے کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ ایک نہ ایک دن انہیں شرم آ جائے گی، نہ بھی آئی تو تمہارا اجر تو پکا ہے، تمہارا اجر تو ضائع ہونے والا نہیں۔ اور فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہترین صدقہ کون سا ہے، بہترین صدقہ بتایا گیا وہ کون سا ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ رشتہ دار جب مجبور ہو جائے تو اس کو، اور ہو بھی وہ آپ کی مخالفت کرنے والا ہر لحظہ ہر لمحہ، کوئی موقع ضائع نہ جانے دیتا ہو تمہیں نیچا دکھانے کے لیے۔ اور ہمارے ہاں پنجاب میں وہ لفظ چلتا ہے شریکہ برادری، اور شریکہ برادری تو ہر وقت اس ٹو میں رہتی ہے کہ کوئی بات ملے اور میں ذلیل کر کے رکھ دوں۔ ہم نے دیکھا بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر بھی وہ اس ٹو میں رہتے ہیں کہ کھانا ہی کم پڑ جائے تو اس کا ہی تماشا لگائیں۔ حالانکہ بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، لیکن شریک اس قدر ظالم ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریک شرکت سے ہے۔ شریک کا جو مفہوم ہم نے بنا لیا ہے، شریک کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے۔ شریک کا مطلب ہے دکھ درد میں شریک۔ ہمارے ہاں کسی سے قتل خطا ہو جائے، ایک تو ہے قصداً قتل کیا جائے، اس کا جواب تو قصاص کی شکل میں ہے، لیکن قتل خطا ہو جائے، اس نے تیر چلایا ہوا کے زور پہ، وہ تیر جا کے کسی جانور کو لگنے کی بجائے کسی اور کو لگ گیا اور آدمی مر گیا، تو اس کا قصاص تو نہیں ہے، اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا اور دیت دی جائے گی۔ اب اس شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ دیت ادا کر سکے، تو پھر کس طرح وہ اپنی جان بچائے گا؟ تو ہمارے فقہا نے باقاعدہ اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے
کہ رشتہ داروں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے مدد کریں اور اس کی جان چھڑانے کے لیے 2 4 3 اونٹ جمع کر کے جیسے بھی ہو سکے اس کی دیت پوری کریں، چونکہ یہ رشتہ دار ہیں اور یہ شریک ہیں، اور شریک کو دکھ میں شریک ہونا پڑے گا۔ تو شریک کا مفہوم تو یہ تھا کہ جو دکھ درد میں ساجی ہو، شریک ہو، لیکن ہم نے شریک کا مفہوم دشمن کے معنی میں بنا لیا، اور آج کل جو رائج ہے وہ یہی ہے، مروج یہی ہے۔ لیکن یہ شریکہ برادری ٹو میں رہے، ہر وقت آپ کو گرانے کے چکر میں رہے، اور کبھی وہ خود گر جائے تو اب نفس نہیں چاہے گا کہ اب اس کو کھڑا کیا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ نفس تو چاہے گا کہ یہ سانپ پاؤں تلے آیا ہے تو اس کا گردن مروڑ دی جائے، لیکن بہترین صدقہ چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہے، وہ ناراض مجبور رشتہ دار کو دیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب کا پہلا وصف ام المومنین نے جو بیان فرمایا حضور کی سیرت ہے۔ حضور کی سیرت کا انطباق ہماری عملی زندگی میں ہونا چاہیے۔ صرف حضور کا نام اس لیے نہیں کہ ہم احترام سے لیں، حضور کا نام چومیں، حضور کے نام کے نعرے لگائیں، حضور علیہ السلام کے ذکر پر جھوم اٹھیں، لیکن ہماری زندگی لمحہ لمحہ ان کے طریق کی مخالفت کرتی ہو۔ نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا کی سیرت اس باب میں کیا تھی، اور ہمیں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ تو سب سے پہلا وصف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ام المومنین نے یہاں بیان کیا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو پہلی ملاقات حضور سے کی، اور حضور صحابہ سے اس وقت گفتگو کر رہے تھے، تو حضور یہی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، سل من قطعک واعط من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اسے جوڑ، اور جو تجھے محروم رکھے اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو اس لیے مقدور بھر کوشش یہی کرنی چاہیے، الا یہ کہ کسی کی شر سے بچنے کے لیے آپ اتنے تنگ آ جائیں تو آپ کو کنارہ کرنا پڑ جائے، لیکن اس میں بھی آپ اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے معاملات کو بہت کنٹرول میں رکھیں گے۔ آپ کے وجود کی وجہ سے کسی کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے۔ ایک تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ حضور کا دوسرا وصف ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اتر کے دیکھنا چاہیے، ہم اپنے لیے زندگی جیتے ہیں یا اوروں کے لیے۔ یہ درخت بھی کبھی اپنی چھاؤں میں نہیں بیٹھتے، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ آج تک کسی درخت کو اپنا پھل خود کھاتے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی بھینس گائے بکری کو اپنا دودھ پیتے خود نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ جانور بھی اپنے فیضان کو اوروں کے لیے دان کرتے ہیں، درخت اوروں کے لیے دان کرتے ہیں، خود غرض انسان ہے۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے اوپر 2 مخلوقات ایسی ہیں جو رزق جمع کرتی ہیں، ایک انسان، دوسری چیونٹی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ نے مخلوقیں پیدا کی ہیں، چاہے وہ وحوش و طیور ہیں، چاہے درندے ہیں، چاہے اڑنے والے ہیں، چاہے پانی کی مچھلیاں ہیں، کوئی بھی اپنا رزق جمع نہیں کرتا، صرف چیونٹی جمع کرتی ہے اور انسان جمع کرتا ہے، اور باقی ایک دوسرے کے لیے دان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اور اچھا، اشرف اور افضل انسان جو انسانیت کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے وہ وہی ہے جو اوروں کے لیے جیتا ہے۔ تحمل الکلہ وتکسب المعدوم، یہ 2 لفظ ہیں حضور کے لیے اس باب میں۔ حضور اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، بیوہ ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، کثیر العیال ہیں، مفلوق الحال ہیں، اراملہ ہیں، جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں، تو ان کے لیے کمائی کرنا یہ انسانیت ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، کسی کے لیے جینا یہ کمال ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ رزق کمانے کی 3 نیات ہیں، اگر وہ مستحضر ہوں اور رزق حلال ہو تو تمہارا یہ عمل عین دین ہے۔ سب سے پہلی نیت، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کاروبار کیا جائے، مزدوری کی جائے، تجارت کی جائے، ملازمت کی جائے، کھیتی باڑی کی جائے، جو بھی آپ وسیلہ رزق اختیار کرتے ہیں اس کی پہلی نیت آپ کے ساتھ یہ جڑی ہونی چاہیے
کہ میں اس لیے کاروبار کر رہا ہوں، اس لیے مزدوری کر رہا ہوں، اس لیے پردیس کاٹ رہا ہوں، اس لیے تجارت کر رہا ہوں، اس لیے کھیتی باڑی کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جڑی ہوئی ضرورتیں ان کو میں پورا کروں اور مجھے اس کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سوال نہ کرنا پڑے۔ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔ پہلا مقصد، پہلی نیت جس کا استحضار ہونا چاہیے۔ دوسری نیت کہ میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کی تکمیل، میں اس لیے رزق کما رہا ہوں کہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو ان کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے، اور میں ان کی اچھی تعلیم، ان کی ضرورت، ان کی خوراک، ان کی رہائش، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تیسرا مقصد کہ اللہ مجھے میری اور میرے اہل و عیال، میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ عطا کرے تو میں ان کی معاونت کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے۔ یہ تین نیات کے استحضار کے ساتھ جو رزق کمایا جاتا ہے اور وہ رزق حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رزق کے کمانے پر بھی برکت اور اجر دیتا ہے، اور اس کے خرچ کرنے پر بھی برکت اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، کسب کرتا ہے، فرمایا اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک طرف حضور نے اپنے لیے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور دوسری جانب اس کے بارے فرمایا جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، والکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ تو تین نیات کے استحضار کے ساتھ اگر رزق کمایا جائے اور وہ حلال ہو تو وہ عین دین ہے، اور اس پر اجر رکھا گیا ہے۔ وہ جو تکلیف اٹھاتا ہے، جو تھکن اس کو لگتی ہے، اس کا بھی اجر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ دفتر میں بیٹھ کر کے جو ذہنی اذیت سہتا ہے ایک تاجر، اور اگرچہ وہ آرام میں بیٹھا ہوا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپے کا اس کا کاروبار ہو رہا ہے، لیکن ذہنی تھکن اور کاروباری کساد بازاری اور یہ جھٹکے سب کچھ اس کو تکلیف دیتے ہیں، ان جھٹکوں پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اللہ نے تو یہ کرم کیا ہے کہ اگر کوئی زمیندار کھیتی باڑی کرتا ہے اور وہاں آ کے چڑیاں چگ جاتی ہیں، کچھ دانے اپنا مقدور اٹھا لیتی ہیں، یا کسی نے باغ لگایا تو کچھ جانور آ کر کے کوئی پھل کاٹ کے لے جاتے ہیں اور اپنے حصے کا مقسوم لے کے جاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے اس زمیندار کے لیے چڑیوں نے جو دانے چگے وہ بھی اللہ صدقے کے درجے میں رکھتا ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا آپ کا وصف یہ ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، فلاحی ریاست اسلام اس کا تصور دیا ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اطراف کے اندر دیکھیں کہ کوئی غریب اور مفلوق الحال تو نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور ہمسایہ صرف جس کی دیوار سانجھی ہے وہ نہیں، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہے۔ تو یہ پھر کتنی بڑی ذمہ داری بن گئی، ہمارے کندھوں پہ آ گئی۔ اور ماضی میں ایسا ہوتا تھا، لوگ اس بات کا احساس کرتے تھے۔ غریب اور امیر ایک ہی گلی میں رہتے تھے، 8 10 15 گھروں کی ایک گلی ہوتی تھی، 10 لوگ غریب ہیں، 5 لوگ امیر ہیں، 10 لوگ متوسط ہیں، اور وہ امیر لوگ غریب لوگوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ بیٹیاں سانجھی ہوتی تھیں، خوشی اور غمی کے موقع پہ ان کے سر پہ کھڑے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد غریب وہیں رہ گئے، چونکہ وہاں گٹر ابلتے ہیں، وہاں سیکورٹی کا مسئلہ آ گیا، تو امیروں نے عالی نسب محلات بنا لیے، بڑے محصور اور مضبوط قلعے بنا لیے، ٹاؤنز میں چلے گئے، عالی نسب سوسائٹیوں میں جا بسے، اور غریب یہاں گلیوں میں۔ اب یہ انارکی پھیلے گی کچھ عرصے کے بعد، اللہ بچائے ہمیں، محفوظ فرمائے۔ پھر بھی لوگوں کا حوصلہ ہے، جبکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ پوری دنیا کے اوپر جو حکومت کی جانب سے سہولیات ہیں وہ دیہاتوں اور شہروں میں برابر پہنچتی ہیں، لہٰذا نقل مکانی کا اس طرح رجحان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں
تو جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کسی میں عالی نسب سوسائٹی میں جا بسوں. اس کی کچھ مجبوری بھی ہے، فیشن بھی ہے، اور جس سے غریب امیر کی تقسیم ہو رہی ہے، اور معاشرہ دو طبقات کے اندر تقسیم ہو رہا ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ آنے والا بھیانک ہے. ہمارے کار پردازوں کو تو کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ زرخیز زمینیں جو سونا اگلتی ہیں وہاں سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اور ریتلی زمینیں اسی طرح بنجر پڑی ہوئی ہیں. بنجروں کو بھی آباد کر کے، بنجر اور تھوہر زدہ سیم زدہ زمینوں کو بھی جو ہے وہ آباد کر کے ان کو بھی کھیتی باڑی کے قابل بنانا تھا، لیکن ہم نے اچھی بڑی جو ہے وہ سرسبز شاداب اور سونا اگلتی زمینوں کو بھی جو ہے وہ جھونک دیا، اور ہم نے پرواہ نہ کی حکومت ہے کہاں، نظام کہاں ہے، ریاست کہاں ہے، اور ہم سب کا اپنے اخلاقیات کہاں ہیں. ہمارا سب کچھ پیسہ بن گیا، دین بھی پیسہ، ایمان بھی پیسہ، اخلاقیات بھی پیسہ. اور آج ہم تیزی کے ساتھ جدھر بڑھ رہے ہیں، آنے والے دور میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے یہ بہت سوچنے کی بات ہے. بہرحال آگے بڑھیں. چوتھا وصف حضور کا بیان فرمایا کہ وَتَقْرِ ضَیْف، آپ اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں. یہ ام المومنین حضور کا وصف بیان کر رہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہوتا ہے. اور ہم نے تو پنجابی میں سنا ہے کہ سارا زمانہ مان لے بیوی نہیں مانتی. وہ ایک شخص تھا تو وہ بڑا نیک تھا، تو اس کی بیوی ہمیشہ اس کا انکار کرتی تھی، تو یہ ایک مثال بنی ہے. ایک دن اس نے باہر سے جا کے اڑان بھری اور گھر کے اوپر سے گزرا، تو بیوی نے دیکھا تو دور تھا، ذرا اونچائی پہ تو پہچان نہیں پائی. تو واپس شوہر جب کہیں دوبارہ کہیں لینڈ کیا، اس نے واپس آیا تو اس نے کہا تم ولی بنے پھرتے ہو. ولی تو میں نے آج دیکھا ہوا میں اڑ رہا تھا. اس نے کہا میں ہی تو تھا. اس نے کہا اچھا میں بھی کہوں ٹیڑھا ٹیڑھا ہی اڑ رہا ہے. تو وہ تو گھر والی جو ہے وہ اصل خوبیاں بھی نہیں مانتی. لیکن ذرا دیکھیے کیسا روشن کردار ہے. یہ جو وصف میں بیان کر رہا ہوں یہ حضور کی زوجہ بیان کر رہی ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ وَتَقْرِ ضَیْف، آپ اعلیٰ درجے کے مہمان نواز، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز. اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے. باقی چلے ریاضتیں عبادتیں اور جو کچھ بھی ہے یہ آدھے میں آتا ہے. صرف یہ 2 کام. اللہ اکبر. بابا بھلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا. وہ فقیر بھی ایسے ہوتے تھے کہ لوگ کھائیں ان کا دسترخوان چلتا رہے. آج تو کہتے ہیں آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے. یہ فقیری نہیں ہے، یہ تو کیا اس کو لفظ بولیں. تو فقیر تو جو ہے وہ سخی ہوتا ہے، اس کے مزاج میں لوگوں کو کھلا کر اسے قلبی فرحت، روحانی بشاشت اور تسکین قلب نصیب ہوتی ہے. فرمایا وَتَقْرِ ضَیْف. اور حضور کا 5واں وصف جو ام المومنین نے برجستہ بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ وَتَصْدُقُ الْحَدِیث. آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. میں اور آپ اس بات پہ اگر غور کریں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو سچ تھا وہ کدھر گیا؟ جھوٹ ہم نے فن سمجھ لیا، بات بات پہ جھوٹ بولنا یہ ہماری زندگی میں اتر گیا. اور ہر طبقہ حیات میں آپ دیکھیے کہ جھوٹ داخل ہو گیا، در آیا ہے اپنے اپنے دائرے کے اندر. چاہے مذہبی طبقہ ہے، چاہے دنیا دار کہلانے والے ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے کسی بھی طبقہ زندگی سے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. جھوٹ تو کوئی بائیں ہاتھ کی گیم ہے. تاجر کہتا ہے اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو سودا ہی نہیں بکتا. میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ وہ آشنا تک نہیں ہے جھوٹ سے، لیکن ان کے کاروبار اور ان کے اعتبار کا ناقوس بج رہا ہے پوری دنیا کے اوپر. تو یہ ہمارے اندر کا کوڑ ہے، اور اندر وہ یہ بنیادی اخلاقی قدر ہے. مسلمان نہ بھی ہو، ایک انسان کی قدر ہے کہ وہ سچا ہو اور جھوٹا نہ ہو. اور پھر مسلمان کی تو علامت ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے. پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہے
مبخلتن و مجبنتن، جو اولاد ہے بندے کو تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بنا دیتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بہادر بھی ہوتا ہے اور بڑا کشادہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن اولاد ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا اولاد کی وجہ سے بخیل بھی ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ بزدل بھی ہو جاتا ہے کہ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، کسی مشکل جگہ قدم رکھتے ہوئے سوچتا ضرور ہے۔ تو فرمایا اولاد مبخلتن و مجبنتن، لیکن عمومی طور پہ مومن بہادر ہوگا، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، کوئی کمزور لمحہ آ جاتا ہے زندگی میں۔ پھر کہا کہ وہ سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، بہادر ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مومن کے ساتھ تو جھوٹ جوڑ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائیے؟ تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلا بڑا گناہ جس کی معافی نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، سب سے بڑا گناہ۔ دوسرا جرم ارشاد فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کو اذیت دینا، تکلیف دینا، ان کی تذلیل کرنا، حکم عدولی کرنا، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ یہ دو گناہ بیان کرنے کے بعد حضور تیسرا بڑا گناہ بیان کرنے لگے، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی۔ یعنی یہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا کہ اب جو بات کرنے لگا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، حضور بیٹھ گئے جبکہ حضور پہلے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جو اکبر الکبائر ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور بار بار فرمائے جا رہے تھے اور ہم آرزو کر رہے تھے کاش کہ حضور سکوت اختیار کر لیں، جو اہمیت حضور بیان فرمانا چاہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ گئے، لیکن حضور نے ایک تو ٹیک چھوڑی اور ایک حضور بار بار فرمائے جا رہے تھے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ اب پیغمبر رحمت، نبیوں کے نبی، اماموں کے امام اس قدر جھوٹ سے نفرت دلا رہے ہیں اور اتنا بڑا جرم اس کو بتا رہے ہیں، تو ہم اگر عاشق رسول ہیں تو ہماری زندگی میں جھوٹ ہو کیسے سکتا ہے؟ کس طرح ہماری زندگی جھوٹ کے ساتھ جو ہے وہ لتھڑی پڑی ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو رحمت کی ڈلیوری لے کے آئے ہمارے گھر میں، تعفن کی وجہ سے، عفونت کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ پا رہے، گلی میں اتنی بدبو پھیلی۔ اور جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہو، ماں بھی جھوٹ بولتی ہو، اولاد بھی جھوٹ بولتی ہو، بہویں بھی جھوٹ بولتی ہوں، وہاں تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے، وہاں تو نورانی فرشتوں کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نورانی فرشتے جو پارسل لے کے آئے ہیں، روزانہ آتے ہیں اللہ کی رحمت کا، ہمارے حصے کا ہمیں دینے کے لیے، گھروں سے اٹھتی ہوئی عفونت کی وجہ سے وہ دور کھڑے ہیں کئی میل پیچھے اور آگے نہیں بڑھ رہے، اور ہمارے گھروں میں نحوست ہے اس لیے کہ برکت پہنچ نہیں رہی، راستے کے اندر بدبو کی وجہ سے نورانی فرشتے آگے آ نہیں پاتے۔ اب وہ نحوست جب بڑھ گئی تو ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، ہم نے سمجھا کسی نے جادو کر دیا، ہم نے کہا کسی نے بندش کر دی۔ پھر ہم دوڑے بابوں کے پاس، وہ تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے تھے، تو انہیں تو اچھا ہوا کہ گاہک آ گیا، انہوں نے کہا اچھا آپ کو 7 منگل آنا پڑے گا، 8 جمعراتیں آنا پڑے گا، چونکہ لوگ کسی کو 8 کا، کسی کو 10 کا، کسی کا 15 کو کہیں گے، کوئی اتنے لوگ آتے ہیں کہ اتنے میں رونق بن جائے گی اور بابے کا کام ٹھیک چل جائے گا۔ اور وہ بدبودار شخص جس کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ لوگوں کو خیر بانٹ رہا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو ہے ان کے کاروبار سنبھال کے دے رہا ہے، جو خود ٹگے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کے سوالی بن کے ٹھیا لگا کے بیٹھا ہے، اور ہم پھر اپنی عقیدت اس جاہل، اس نکمے، اس مکروہ شخص کے قدموں میں لٹا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اور پھر کیا نتیجہ ہوا کہ ایک تو رحمت رک گئی
جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے باہر کھڑے آگے آ نہیں سکتے، اور پھر رحمت رک گئی تو رحمت نصیب نہیں ہوئی تو پھر یہ زحمت پلے پڑ گئی۔ دیکھو کسی کو بزرگ مان لینا، کسی کو پیر مان لینا، کسی کو بڑا مان لینا، اور کسی کے لیے دل کا سودا کر لینا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کسی کو دل دے بیٹھنا اور اپنی عقیدتیں اس کے قدموں میں رکھ دینا، اور وہ شخص ہے اس کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، فہم دین بھی اس کا ناقص ہے، اور یہ سزا کس کی ملی؟ اس جھوٹ کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آ پا رہے، گھر میں نحوست نے ڈیرے لگا لیے، برکت قریب نہیں آ رہی، اور ہم پھر ایک مصیبت یہ اور دوسری مصیبت اس منحوس شخص کے آگے ہم پھنس گئے، اور کتنی زندگیاں برباد بھی ہوتی ہیں، بالخصوص خواتین جب ایسے منحوسوں کے پاس جاتی ہیں تو کتنی آبروئیں بھی لٹتی ہیں۔ اس لیے جھوٹ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو مومن کی زندگی سچ کے ساتھ جڑی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت ایسے سچے تھے کہ جو جان کے دشمن تھے وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ جب کوہ صفا پر حضور نے کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا ہم دیکھیں گے، نظر آیا فبہا، نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، چونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اگر میرے اوپر تم نے اتنا یقین کر لیا ہے تو مان لو اللہ ایک ہے۔ تو وقتی طور پہ ابو لہب نے کہا کہ تباً لکا ہنالک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، لیکن وقت آیا کہ یہ سارے لوگ ماننے پہ مجبور ہوئے کہ جو یہ کہتے ہیں وہی سچ کہتے ہیں۔ تو سچ زندگی کے اندر جب اتر جائے تو آپ کی شخصیت معتبر بنتی ہے، اور جھوٹ آپ کی شخصیت کو مجروح کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو حضور کی سیرت کا یہ بہت نمایاں پہلو ہے کہ ہماری زندگی سچ سے، سچائی سے عبارت ہو، ہمارے زندگی کے اندر جھوٹ کا گزران تک نہ ہو۔ اور حضور علیہ السلام کا چھٹا وصف جو ام المومنین نے بیان فرمایا، اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ جائے گی چار چیزیں بیان کرنے کے بعد، وہ کیا ہے کہ وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فرمایا کہ جب کوئی حق کے راستے پہ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ اس کی مدد نہیں کرتے، ہم نے دیکھا ہے کہ حضور اس کی پشت پہ اگر کوئی کھڑا نظر آتا ہے تو وہ آپ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے ہمیں کیا لگے، ہم کسی پرائی آگ میں کیوں جلیں، اور یہ چیز اور یہ فکر کہ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے، تو یہ پھر حق کو اجنبی بنا دیتا ہے، سچائی کو اجنبی بنا دیتا ہے، پھر کوئی سچ اور حق بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو نہ صرف خود سچ بولنا بلکہ سچائی کی تائید کرنا، اس کی تصویب کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا۔ اور اللہ کے محبوب کی زندگی کے روز و شب اٹھا کے دیکھو، اگر تنازع کے اندر کوئی کافر بھی دوسری جانب حق پہ تھا تو اللہ کے رسول نے اس کا ساتھ دیا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق باطن، ہمارا رشتہ قلب، ہمارا ربط محبت۔ ہم نے تو سوکھا راستہ تلاش کر لیا ہے نا، ہم نے سمجھا کہ محبت یہ ہے کہ ہم چار نعرے لگا لیں۔ میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، اس کا یہ معنی نہیں لینا، لیکن ہم نے مفہوم یہی بنا لیا ہے، کسی کو کڑوا لگے یا میٹھا لگے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید اس سے جو ہے وہ باقی جو بھی ہم کریں یہ کفارہ ادا ہو جائے گا اس بات سے کہ ہم جو ہے وہ کتنے جوش سے، کتنے تڑپ کے نعرے لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہماری زندگی کے وہ اعمال اپنی جگہ پہ، ہمارا یہ عمل اپنی جگہ پہ۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا، اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ، یہ ان کی محبت تھی، اور محبت کا عجیب رنگ اور آہنگ ہوتا ہے، اور محبت کے اسلوب کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈنی پڑتی، محبت یار منانے کے ڈھنگ خود سیکھ لیتی ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براں دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ یہ تھوڑا سا پانی ہو تو اس کے لیے ندی نالے بنانے پڑتے ہیں کہ جذب نہ کہیں ہو جائے، کھالیاں انہی کے لیے بنائی جاتی ہیں نا، لیکن جب آتا ہے سیلاب تو پھر اپنی راہیں خود تلاش کرتا ہے۔ تو محبت اپنی راہیں خود بناتی ہے۔ بلکہ حضور نے ایک دن پچھنے لگوائے
تو ایک لگن میں خون جمع ہو گیا، تو ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑیں۔ تو وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جان کر لیا۔ جب واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگا دیا؟ جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے پاؤں نہیں پڑ سکتے۔ تو آقا کریم مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور۔ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو یہ ان کی محبت تھی، اور محبت جو ہے وہ محبت اپنا مزاج رکھتی ہے۔ تو حضور وضو کیا اور صحابہ وہ پانی زمین پہ نہیں، کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا تو وہ دیگر صحابہ کے جن کو میسر آیا ہوتا ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ جن آکھیاں دل بر تکیا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، محبت کا آہنگ ہے، رنگ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کے اس انداز محبت کو دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ مجھے بتاؤ تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا، جبکہ میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دینا، یہ میرا تمہارے نام حکم نامہ نہیں تھا، یہ تم از خود کر رہے ہو، لیکن اس کا کوئی داعیہ تو ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ ما یحملکم علی ھذا، اس چیز کا داعیہ کیا تھا، اس چیز کو آپ نے کیوں کیا؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آقا نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن کہیں محبت یہی نہ رک جائے۔ اللہ کے محبوب فرمایا جو یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے، اس کو یہ کام اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ فرمایا سب سے پہلے جب بھی وہ بولے حق بولے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ دوسری بات فرمایا کہ اس کے پاس جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ اور تیسری بات اس کی ہمسائیگی کے اندر کوئی آ بسے تو پھر مجاورت کے حق کو ادا کرے، ہمسائیگی کے حق کو ادا کرے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں اس محبت کے اندر وہ فراموش نہ ہو جائے، وہ عمل تمہارا اپنی جگہ ہے، یہ عمل تمہارا اپنی جگہ ہے۔ تم ضرور جھنڈیاں لگاؤ، تم ضرور چراغاں کرو، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں جھنڈیاں اور چراغاں بنیروں پہ ہی نہ لگے رہ جائیں، دل کی گلیوں میں بھی تو نام محمد کی جھنڈیاں لگاؤ۔ گلیوں کو صاف کرنے والوں کے میلاد ہے، یہاں سے جلوس گزرنا ہے، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی تو آؤ، اندر بھی تو حسد، کینے، بغض اور نفرتوں کے ڈھیر پڑے ہیں، کوئی جھاڑو یہاں بھی تو دو۔ سارا زور اوپر نہیں ہے، پیکنگ پہ نہیں ہے، کوئی اندر بھی تو اتر کے دیکھو نا۔ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، میاں صاحب نے تو قلم توڑ دیا نا۔ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلدہ نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو سارا زور پیکنگ پہ نہیں ہے، ہمیں اندر بھی اترنا ہوگا۔ فرمایا تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لیکن فرمایا یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اگر تمہاری کوئی ہمسائیگی میں آ بسے تو ہمسائیگی کا حق اور مجاورت کا حق تم نے ادا کرنا ہے، اور جب بھی بولنا ہے ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو پھر امانت کو ادا کرنا ہے۔ اور آج میرا معاشرہ کیا ہے کہ کسی کو قرض دے بیٹھو تو وہ آرزو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کی تو موت ہو جائے، جس کو میں نے قرض جو ہے واپس کرنا ہے وہ تو فوت ہی ہو جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تاکہ مجھے یہ امانت لٹانی نہ پڑے۔ اس نے احسان کیا، آج دے کر کے قرض دوبارہ جو ہے وہ اس سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ اس کے شکر گزار ہونا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک اچھا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ معاشرت جو ہے وہ نبوی منہج پہ لے جانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو حضور کے طریقے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو اس لیے ہم محبت کے جو دیگر مظاہر ہیں ان مظاہر کو بھی ادا کریں، ذوق سے نعرے بھی لگائیں، گلیاں بھی سجائیں، چراغاں بھی کریں، عقیدتوں کے رنگ بھی ہم اختیار کریں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے ان کا لایا ہوا نظام شریعت، اور وہ ہمارے عمل کا حصہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا صحابہ کو لے کر کے جنگ موتا کے لیے نکل جاؤ، یہ جمعرات کا دن تھا، فرمایا لوگوں کو تیار کرو اور جنگ موتا کے لیے نکل جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے لوگوں کو تیار کیا
اور سوچا کہ نہ جانے دوبارہ واپس وہاں جنگ سے آنا ہوتا ہے یا نہیں، اور واقعہ ان کی شہادت بھی جنگ موتا میں ہوئی۔ تو انہوں نے جو لشکر تیار کیا اس کو روانہ کر دیا مدینہ المنورہ سے، اور آپ رک گئے۔ سوچا کہ صبح جمعۃ المبارک کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتا ہوں اور آقا کریم کی زیارت کروں گا، اور میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، اور میں پھر جا کے قافلے کے ساتھ ابھی وہ چند منزلیں گیا ہوگا جا کے شامل ہو جاؤں گا۔ تیار کر کے، محنت کر کے، دستے ترتیب دے کے، ساز و سامان ساری محنت کر کے قافلے کو روانہ کر گئے اور خود رک گئے۔ صبح حضور جب خطبہ دینے بیٹھے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ سامنے ہیں۔ تو فرمایا ابن رواحہ، جب میں نے کہا تھا لوگوں کو لے کے چلے جاؤ تم یہاں ہو؟ عرض کی حضور آپ کے سامنے حالات ہیں، نہ جانے دوبارہ آپ کا چہرہ انور دیکھنا نصیب بھی ہو کہ نہ ہو، میں نے سوچا کہ میں جی بھر کے حضور کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، یہ ان کا جذبہ اور ارادہ پکا ہے، گئے بھی ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا اے ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ اگر سونے سے بھر دی جائے اور تم اس کو راہ خدا میں خیرات کر دو، جو کل چلے گئے ہیں ان کے اجر تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک طرف حکم ہو اور ایک طرف آپ کا اپنا ذوق ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے، حکم مقدم ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو شریعت کو سمجھنے میں اس بات پر جو ہے وہ گہری محنت کرنی پڑی ہوگی کہ اللہ کے محبوب کے واضح احکام ہوں گے اور دوسرا میرا ذوق ہوگا، تو میں اپنے ذوق کو مقدم کرتا ہوں اور حکم کو پیچھے کرتا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ کو کہا کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ سونے سے بھر جائے، اتنی ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی بھر جائے، اور تم اتنے سخی ہو کہ اس کو خیرات بھی کر دو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جو کل چلے گئے ہیں چونکہ وہ حکم پہ گئے ہیں، تم ان کے مرتبے کو پھر بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو یہ ہے وہ عمل، وہ ہے سیرت کا رنگ جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں اور آپ ابھی سر دست ان 6 چیزوں پر اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرنا شروع کریں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ سب سے پہلی بات کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ اور چوتھا، آپ مہمان نواز ہیں۔ اور پانچواں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور چھٹی چیز کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو حق کی راہ پہ ہیں اور ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، اور آپ چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ توعین علی نوائب الحق۔ اب صرف ایک میری بات اور اس کے بعد گفتگو اختتام کو پہنچی۔ یہ حضور کا معیار زندگی ہے۔ اب اس معیار کے اوپر عشق کو اگر پرکھنا ہے تو میں آپ کو ایک کہانی خوبصورت بیان کرتا ہوں۔ ابن الدغنہ قریش کا سردار تھا۔ یہ کہیں سفر سے واپس آ رہا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے باہر جا رہے تھے۔ تو اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس شہر میں اچھائی برائی کی تمیز نہ رہے اور ظلم اور جور کا بازار گرم کر دیا جائے، وہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہوتے، تو میں شہر سے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تیرے جیسا شخص شہر چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ تیرے جیسے شخص کو نہ نکالا جانا چاہیے نہ اسے نکلنا چاہیے، چونکہ جو اچھے اخلاق کے حامل لوگ ہوتے ہیں شہروں کا حسن وہی ہوتے ہیں، اس لیے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اور اس نے کہا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں، تمہاری طرف کو ٹیڑھی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکے گا، تم واپس آؤ۔ اب اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دی اور واپس لے آیا۔ وہ جو لفظ اس نے کہے وہ لفظ سنیے، اور اب دیکھیے کہ ابو بکر جیسا جو ہے وہ عاشق کوئی نہیں اور حضور جیسا محبوب کوئی نہیں، لیکن عشق کا معیار وہ نہیں ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے۔ عشق کا معیار ذرا دیکھیے۔ ابن الدغنہ جو کافر ہے، کافروں کا سردار، اس نے کہا ابو بکر میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تیرے جیسا شخص شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ تیرے اندر یہ 6 وصف ہیں، جس کے اندر ایسے وصف ہیں اس کو شہر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یار میں اور آپ حضور کے عاشق ہیں
تو ہمیں یہ 6 وصف اپنے اندر یوں پیدا کرنے چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں واقعی یہ حضور کے سیرت کا عکس اس کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ اور میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اگر ان سے تعلق پیدا ہوا ہے یا مشکل جو محبوب ہے وہ تو ایسا حکم بھی دے دے جو کرنا ممکن نہ ہو تو محب تو اس کے لیے بھی کمر باندھ لیتا ہے۔ یہی کہا تھا نا فرہاد کو کہ نہر سے جو ہے وہ پہاڑ سے نہر کھود لاؤ، مجھے بتاؤ پہاڑوں سے کبھی دودھ کی نہریں نکلتی؟ لیکن شیری نے کہا کہ میری محبت کی شرط یہ ہے کہ تم پہاڑ کھودو اور نہر کھود کے لاؤ اور وہ بھی دودھ کی۔ تو فرہاد نے یہ نہیں کہا یہ کیسے ہوگا، اس نے تیشہ لے کے کام شروع کر دیا۔ میرے حضور نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ممکن نہ ہو، بلکہ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں امت پر شاک نہ جانتا تو ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دے دیتا، لیکن کہا مشکل ہو جائے گا لہٰذا میں حکم نہیں دے رہا۔ وہ تو اتنا خیال رکھتے ہیں، اور عاشق کو حکم دیا جاتا ہے پتھر سے نہر کھودنے کا، وہ بھی چل نکلتا ہے، تو پھر ہماری محبت کیسے ہوگی، ہمارا عشق پھر کہاں ہوگا؟ ہمیں اگر 750 مرتبہ قرآن و حدیث میں ترغیباً امر کے ساتھ اور حکایت کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا ہو اور ہم اس کی توفیق بھی نہ پاتے ہوں تو پھر ہم کس طرح دعوی عشق کر سکتے ہیں؟ محبت جو ہوتی ہے وہ تو محبوب کا حکم تو بڑی بلند شے ہے، وہ محبوب کی منشا کو بھی سمجھتی ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے، محبوب کے تیور کیا ہیں۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی، تو گزرتے ہوئے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اسے جا کے بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے کے اوپر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، تو اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزران ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہے، اس صحابی کو بلایا، کہا گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے لے کے طرز سیاست تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ایک صحابہ غالباً بحرین سے، اور انہوں نے حضور کو سلام عرض کیا، آقا نے رخ پھیر لیا، وہ سمجھے شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا، رش میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ادھر سے ایک بندہ سلام لے رہا ہے ایک ادھر سے لے رہا ہے، تو ایک طرف التفات ہو گیا دوسری طرف نہیں ہوا، تو جدھر حضور نے رخ کیا تھا وہ ادھر سے جا کے پھر دوبارہ حضور سے سلام عرض کرتا ہے، تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا، اب سمجھ گیا کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں۔ اب وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ناراض کیوں ہیں، تم بتا سکتے ہو کہ ناراض کیوں ہیں؟ ہمارا بڑا اگر ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ مجھے بتاؤ آقا کریم کی ناراضگی کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے سونا منع کیا ہے مرد کے لیے، سونا، چاندی اور ریشم، اور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، اور تمہارے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ناراضگی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں یہ رہی۔ آقا کریم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی، ناراضگی کا سبب یہی تھا۔ مجلس میں وہ بیٹھ گیا، باقی لوگ بھی بیٹھ کے، ناراضگی ختم ہو گئی، سبب ختم ہو گیا۔ حضور گفتگو ارشاد فرماتے رہے، جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس گھروں کو پلٹے تو وہ بھی واپس جانے لگا، تو کسی نے اشارہ دیا کہ وہ انگوٹھی پڑی ہے وہ تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ سنیے، اور میری تقریر اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔
اس صحابی نے جو لفظ کہے واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، پکھراج ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا۔ وقد طرحہ رسول اللہ، اس کو حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے، ہاں کوئی ایسی رشتہ داری تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے۔ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق چلیں گے تو آسمان سے رحمتیں اتریں گی، زندگی طمانیت کے نور سے مالا مال ہوگی، ورنہ زندگی کٹے گی اذیت میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو حضور کی سیرت کے دائرے میں زندگی کے روز و شب گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسوہ رسول کے عنوان سے منعقدہ اس تقریب کا ایک ایک لمحہ قبول بھی فرمائے، اور ہم سب کو حضور کے اسوہ نور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔